دی ایسوسیشن آف تلنگانہ سجادہ نشین و متولیان اور خدمت گزاران وقف کی جانب سے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف ایک احتجاجی اجلاس منعقد ہوا۔ درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ میں 14 اپریل کو دی ایسوسیشن آف تلنگانہ سجادہ نشین و متولیان اور خدمت گزاران وقف کی جانب سے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاجی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایسوسیشن کے ذمہ داران اور اراکین عاملہ نے شرکت کی اور حال ہی میں پاس کردہ وقف بل پر غور و خوض کیا گیا۔ سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی نے بتایا کہ ایسوسیشن کی جانب سے بھی بل کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بل آیا ہے وہ قصداً وقف کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جب حکومت کوئی بل لاتی ہے تو اس کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس بل کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی نے کہا کہ بل کی مخالفت میں رائے عامہ دینے کے باوجود بھی کسی بھی قسم کی سنوائی نہیں ہوئی اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ احتجاجی اجلاس میں سید ابراہیم حسینی سجاد پاشا، سید محمود پاشا قادری زرین کلہ، سید ظہیر الدین علی صوفی، میر فراست علی شتاری، سید محمد ابراہیم قادری زرین کلہ، سید مظفر علی صوفی عبداللہ، سید فضل اللہ قادری موسوی، سید شاہ ندیم اللہ حسینی کے علاوہ سید محمد اسلم حسینی افضل، سید وسیع اللہ قادری، سید علی حسینی و دیگر نے حصہ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انجمن سجادگان و متولیان و خدمت گزاران وقف تلنگانہ کی طرف سے آج درگاہ حضرت شاہ خاموش صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک اجلاس حالیہ وقف ایکٹ کے تعلق سے منعقد ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف ایک اسلامی نظریہ رکھنے والی چیز ہے اور اس کا تعلق راست مسلمانوں کے دین سے ہے، اور اس کو کے قوانین جو سابق میں بنوائے گئے تھے وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو وضع کیا تھا، اور نہایت مستحکم اور ہر چیز کی ہر نقطہ نظر کے لحاظ سے وہ قابل تعریف اور عمل کے اعتبار سے آسان تھا، لیکن آگے ادوار میں اس میں تھوڑی بہت خامیاں تھی، تو اس کو جو ہے حالات کے لحاظ سے تبدیلی لاتے ہوئے وہ وقف قانون برابر چلتا رہا۔ لیکن یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ وقف ایکٹ کو بنیادی طور پر ختم کر دینا چاہتی ہے۔ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کے کسی انتظامی معاملات میں جو دخل اندازی ہوتی ہے وہ حکومت کی طرف سے اسی وقت کی جا سکتی ہے جب کہ وہ دستور ہند میں اس کی اجازت مل سکتی ہو۔ موجودہ حکومت خلاف دستور، خلاف قاعدہ انہوں نے اس بل کو وضع فرمایا، پھر جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں اکثریت کی تعداد کے بل بوتے پر اس کو منظور کروا لیا۔ اس کی خامیوں کو بجائے اس کے دیکھنے کے اور ریپرزنٹیشنز ہونے کے باوجود بھی ریپرزنٹ کرنے والے تمام حضرات کے بتلائے ہوئے تمام خامیوں کو رد کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کر لیا گیا اور اس کو پاس کر کے قانون کی شکل بھی دے دی گئی، جس کا ہم کو بہت افسوس ہے۔ اور اس طرح کا عمل جو خلاف دستور، خلاف قانون ہوا ہے وہ بڑی بری بات ہے۔ حکومت چلانے والے خود خلاف دستور اگر کام کرے، خلاف قانون کرے، تو آپ سمجھ جائیے کہ ملک کا کیا حال ہوگا۔ اور صرف وقت کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے اور مسلمانوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا گیا ہے، لہذا ہماری انجمن سجادگان و متولیان اس قانون کی سخت مخالفت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ قانون منسوخ کیا جائے، واپس لے لیا جائے
اور دوبارہ اس پر غور و خوض کیا جائے۔ شکریہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اکرمین۔ آج ایسوسی ایشن آف سجادہ نشین متولیز خدمت گزاران وقف تلنگانہ اسٹیٹ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور اراکین عاملہ نے شرکت کی۔ حال ہی میں پاس کردہ وقف بل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں بھی ریٹ فائل کی گئی اور الحمدللہ ہماری ریٹ کو ڈائری نمبر مل گیا ہے۔ اب 16 تاریخ کو انشاءاللہ وہ ریٹ اب نمبر ہو جائے گی۔ یہ جو بل آیا ہے یہ قصداً وقف کو ختم کر دینے کا مقصد ہے۔ آپ لوگ اس بات پر غور کریں کہ کوئی بھی قانون حکومت جب لاتی ہے تو اس کے مقاصد اس بل کے اندر پیش کیے جاتے ہیں کہ انٹروڈکشن آف بل بولتے ہیں۔ یہ بل ایسا ہے جس کے اندر کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا، اور جب یہ بل جے پی سی کو ریفر ہوا تو جے پی سی کے اختیارات محدود ہوتے تو اس کو جے پی سی سے کنورٹ کر کے جے ڈبلیو سی ورکنگ کمیٹی میں کنورٹ کر دیا گیا، اور جو اراکین پارلیمنٹ حکومت کے این ڈی اے کے تھے وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ آپ کو جو بولنا ہے بولو، ہم نے جو طے کر لیا ہے وہ کر لیا، آپ کا بولنا ہے ہم سن رہے ہیں۔ ایک تکمیل کے دیگر ریٹس کے ساتھ ہماری بھی ریٹ جو ہے ایڈمٹ ہوگی۔ علاوہ اس کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ملک گیر سطح پر تحریک چلا رہا ہے، ہماری ایسوسی ایشن بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور ہم اپنے لیول پہ بھی اپنی خانقاہوں سے اس قانون کی مخالفت میں عامت المسلمین کو واقف کرانا طے پایا، تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو اور یہ ایکٹ کی مخالفت میں جو تحریک چل رہی ہے وہ اور مستحکم ہو۔ جب تک کہ خاطر خواہ حکومت پر دباؤ نہ پڑے یہ قانون رکنے والا نہیں ہے، چونکہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ بات عوام الناس کے علم میں آ چکی ہے کہ بل کے نفاذ کے ساتھ ہی یو پی میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ایک میت کو دفن ہونے نہیں دیا گیا قبرستان میں، مدارس میں گھس کے مدرسوں کے رجسٹریشن کو دریافت کیا جا رہا ہے، رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں بلڈوزنگ کر کے اس کو توڑ دیا جا رہا ہے، مساجد پہ بھگوا جھنڈے لگا دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب ان کے ارادے مسلمانوں سے دشمنی کا اور مسلمانوں کو زخم پہنچانے کا مصمم ارادہ ہے، جس کو ہم دیگر اقلیتوں کو لے کر، خاص طور پر سکھ کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، بودھ کمیونٹی اور دلت اور سیکولر ہندو، پڑھا لکھا جتنا غیر مسلم طبقہ ہے اہل حنوت کا، وہ بھی اس بل سے اور حکومت کی یہ موجودہ پالیسی سے ناخوش ہے۔ میں آپ حضرات کے ذریعے سے میں عوام الناس کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی سطح پر دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے تحریک چلائیں۔ شکریہ۔ اللہ رب العالمین
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ایک اہم اجلاس درگاہ شاہ خاموش میں منعقد ہوا، اس میں مختلف عنوانات پہ بات ہوئی، اور خصوصاً ہم قانونی لڑائی لڑیں گے، اس کے بعد عوام میں لائیں گے بات کو، عوام بھی اس سے واقف ہو کہ وقف کیا ہے، وقف کا منشا کیا ہے، اس کے لحاظ سے ہم کام کریں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ہر جمعے میں خطبہ سے اپیل کریں گے کہ وہ ہر جمعے میں مخاطب کریں اور عوام کو بتائیں کہ وقف کیا ہے، وقف کی اہمیت کیا ہے، اور خانقاہوں میں بھی جہاں پر درس ہوتا ہے وہاں پر بھی اپنے متعقدین کو بتائیں کہ وقف کا مقصد کیا ہے، اور خصوصاً جو وقف میں گورنمنٹ لا رہی ہے تبدیلیاں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے سجادگان متولیان خدمت گزاران کی ایک جو اہم میٹنگ طلب کی گئی تھی، اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ ایک جلوس کی شکل میں، ایک ریلی کی شکل میں گورنر سے مل کے ہمارا احتجاج درج کروائیں، اور اگر ہو سکے تو یہ بین مذہبی بھی ہو، اس میں کرسچنز، اس میں سکھ حضرات، ان کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ پبلک گارڈن کی مسجد سے لے کے راج بھون تک ایک کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن جلوس لے کر کے ایک میمورنڈم گورنر کو پیش کرنے کے لیے طے کیا گیا ہے۔ Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com.